فہیم اختر کا تعلق نئی اور تازہ نسل سے ہے۔ اپنے کام کی مقدار اور معیار کے لحاظ سے ایک نہایت سنجیدہ ادیب نظر آتے ہیں اور اپنے ایک منفرد شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، ایک معروف و کامیاب کالم نگار، اچھے افسانہ نگار اور شاعر ہیں۔ اپنی دیگر مصروفیات کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ ان میں سب سے اچھی اور خوبصورت مصروفیت اور شوق اردو میں لکھنا پڑھنا ہے۔ اسی لیے وہ اردو ادب کی جانب پوری توجہ فرماتے ہیں اور اپنی تخلیقی صلاحیت سے وہ بھرپور کام لیتے ہیں۔ ان کے مضامین ان کو لوگوں میں کافی مقبول بنا دیتے ہیں۔ تنوع کی کیفیات انہیں عوامی مقبولیت بھی عطا کرتی ہے۔ اپنے آرٹیکلز کے پیرائے میں سماج اور سیاست کی خوبیوں اور خرابیوں کو بخوبی بیان کرتے ہیں۔ آداب سر۔ آداب آداب۔ بہت بہت خیر مقدم ہے سر آپ کا ہمارے اس پروگرام ایک ملاقات میں۔ سر سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کا تعلق کلکتہ سے ہے اور آپ نے شروعاتی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی اور پھر آپ ذریعہ معاش کے لیے کلکتہ سے لندن چلے آئے اور پھر آپ نے وہاں اپنا تعلیمی جو سفر رہا وہ جاری رکھا۔ میرا سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ جب آپ کلکتہ میں ہی تھے، جب آپ شروعاتی تعلیم اپنی جو حاصل کر رہے تھے، اس دوران 1993 میں جو آپ نے پہلا مضمون لکھا نیا افق، جو آل انڈیا ریڈیو پہ بھی نشر کیا گیا، تو تعلیمی ہی جب آپ تعلیم حاصل کرے اسی دور میں آپ نے یہ مضمون لکھا، اور سب سے بڑی بات کسی طالب علم کے لیے کہوں کہ آل انڈیا پہ نشر ہونا سب سے بڑی بات ہوتی ہے، اب وہ بھی اس زمانے میں 1993 میں۔ تو پڑھائی کے دوران آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کو کوئی مضمون لکھنا ہے، اور اس طریقے کا مضمون آل انڈیا تک کیسے پہنچا؟ سوال اچھا ہے۔ اصل میں اس زمانے میں جب میں کالج میں مولانا آزاد کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو میں کالج کا جنرل سیکرٹری بھی تھا، اور اچھا، اس کے بعد لکھنے کا پڑھنے کا شوق تھا، چونکہ ادب کا میں طالب علم تھا، لیکن بہت ساری دشواریاں تھی۔ چونکہ سچ بتاؤں کہ اردو زبان و ادب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے مزاج سے ملتی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر خوشامد کرنا، یا پھر آپ منہ دیکھا دیکھی جو ہے کام ہوتا ہے، تو یہ ہمارے مزاج میں نہیں تھا، تو دقتیں بہت ہوتی تھی۔ لکھتا تھا، پڑھتا تھا، لیکن اخبار والے شائع نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو کچھ لوگ ملے جو ہمارے رفیق بھی تھے، جو ہمیں دل و جان سے چاہتے تھے۔ ان کے اندر لگا کہ میں اس چیز کو ضرور، تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ مضامین لکھے جائیں۔ کچھ قطع لکھا ہم نے، ایک نظم لکھی، تو حوصلہ افزائی کم ہوتے، لیکن سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کا ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں ابلتا رہتا ہے، اور جب وہ بالکل کسی کی نظر پڑ جاتی ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے منظر عام پر۔ پھر اس کے بعد تو میں یہ نہیں کہوں کہ بس شوق تھا، حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تھی، اخبارات وغیرہ میں پہنچ نہیں تھی، تو لوگ ہماری تحریروں کو نہیں شامل کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جو آپ نے کہا، یہ میں سمجھتا ہوں، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ 89-88 سے چل رہا ہے، اور اب تو اچھا، چونکہ آپ تو واقف ہی ہیں، اب لکھنا پڑھنا جو ہے وہ ایک عبادت کے طور پر ہو رہا ہے۔ صاحب میرا سوال یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے سوشل ورک کی طرف آپ جو ہے شروع سے ہی کافی آپ کا رجحان رہا، آپ سوشل ورک کرتے رہے، تو آپ جب یہاں سے ہندوستان سے لندن شفٹ کر گئے تو سوشل ورک میں ہی آپ کو ایجوکیشن لینا، جیسا کہ آپ نے اس میں ڈگریاں حاصل کی، کچھ ٹریننگز بھی لی، تو یہ مطلب خیال کیسے آیا کہ آپ یہاں سے وہاں جانے کے بعد بھی آپ نے سوشل ورک میں ہی ایجوکیشن حاصل کرنا زیادہ ضروری سمجھا؟ جی میرا صاحب ہوا یہ کہ یہ 91 کی بات ہے کہ لندن آنے کے لیے کچھ مشورے ملے کہ اس طرح سے اپلائی کریں، چونکہ سوشل ورک تو میں ایک زمانے سے کر ہی رہا تھا، اپنے طالب علم کے زمانے سے بھی، اور جب میں کالج کا جنرل سیکرٹری تھا تو سمجھیے کہ میں پولیٹیکل کم اور سوشل ورک زیادہ کرتا تھا۔ یہ حالانکہ میں لیفٹ موومنٹ سے جڑا ہوا تھا، لیکن میں سیاست پر میرا فوکس کم ہوتا تھا۔ تو سوشل ورک کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کا ایڈمیشن،
طالب علم کی مالی حالت، کالج کی ڈیولپمنٹ کیے. تو یہ ایک پارٹ آف سوشل ورکر تھا. جب یہاں آیا تو مجھے لگا کہ میں اسی کام کے لیے یہاں آیا ہوں. کچھ قدرتی طور پر بھی تھی میرے اندر یہ بات سوشل ورک کی. تو کام کرتے کرتے پھر یہاں کی حکومت جہاں میں کام کر رہا تھا اس کو کاؤنسل کہتے ہیں، تو انہوں نے میرے کام کے پرفارمنس پر مجھے 2 سال کا سوشل ورک ڈگری کا جو ہے نا اسپانسر کیا. اور پھر اس کے بعد سے میں اسے اب رجسٹرڈ سوشل ورکر کہتے ہیں، مطلب آپ رجسٹرڈ ہیں تاکہ آپ وہ کام کر سکیں. تو الحمدللہ ایک اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے، اور میں اسے کہوں گا میں پرسنل اور پروفیشنل دونوں ہی سوشل ورکر ہوں. اچھا سر، آپ نے ہندوستان کی بھی تعلیم کا کافی وقت تک دیکھا ہے، جی اور پھر آپ لندن گئے، وہاں کے بھی آپ نے تعلیم سے بخوبی وابستہ رہے اور دیکھا بھی. سر دونوں ملکوں میں تعلیمی معیار کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تعلیمی معیار جو مجھے محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک سسٹم ہے پڑھنے پڑھانے کا، اور ایمانداری بہت ہے، یہ میں نے محسوس کیا ہے. مثال کے طور پر اگر بچہ پرائمری اسکول میں جاتا ہے تو پیرنٹس کو بلا کر کے اس کے ساتھ بات کرنا، اور چونکہ ایجوکیشن یہاں پر جو ہے اس کو کافی ترجیح دی جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں نے یونیورسٹی یہاں جوائن کی، جب سوشل ورک کی ڈگری کر رہا تھا، تو ایک چیز بڑی اچھی چیز جو مجھے لگی وہ تھا اسائنمنٹ کرانا. مثال کے طور پر وہ ہر مہینے ایک اسائنمنٹ دیتے تھے کہ آپ اس کو لکھیے. تو اس سے جو بات مجھے اچھی لگی کہ جب میں ایگزام کا ٹائم آیا تو میرے اوپر ایک پریشر نہیں تھا، کیونکہ اتنا سال میں لگ بھگ 8-10 اسائنمنٹ آپ نے لکھنے ہیں، تو کافی آپ پریکٹیکلی جو ہے پریکٹس بھی ہو جاتی ہے، اور ایگزام کا ایک جو برڈن ہوتا ہے. میں نے یہ بات ہندوستان کے پروفیسر سے کی تو ان کا جواب تھا کہ یہ سب یہاں نہیں چلتا ہے، یہی جملہ تھا ان کا. تو میں اپنا سر خم کیا، واپس چلایا. تو سسٹم کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اب چونکہ میں ہندوستان جاتا ہوں تو وہاں میری زیادہ تر اسٹوڈنٹس، چونکہ میں نئی نسل کو زیادہ یہ کرتا ہوں ایڈریس کرتا ہوں، چونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہی نئی نسل جو ہے وہ ہماری فیوچر ہے، ہماری قوم کی، ہماری ملت کی، ہمارے ملک کی. تو اس میں زیادہ تر میں نے دیکھا نئی نسل ہماری بات سنتی بھی ہے. جو لوگ عہدے پر ہیں، عہدے والے لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. بالکل. اور ہندوستان میں یہ بہت زیادہ پرابلم ہے کہ اگر آپ کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو آپ نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کرسی سے ہٹ کے بات نہیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اتنی تیزی سے زمانہ بدلا ہے، دنیا بدلی ہے، کہ آپ کو بدلنا پڑے گا. آپ کو معراج کو، فہیم کو بیٹھ کر کے ان سے گفتگو کرنی ہوگی، رائے مشورے کرنے ہوگی. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے اور کیا پروجیکٹ ہے آپ کے دماغ میں، اور وہ پروجیکٹ کام بھی آ سکتا ہے. لیکن وہاں پر جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ریجڈ بہت ہے لوگ. ان کو لگتا ہے کہ اگر میں پروفیسر ہوں، پی ایچ ڈی ہولڈر ہوں، یا میں نے 2-4 مضامین لکھ لیے ہیں تو بس میرے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے. اور یہ بہت ہی بڑا ایک سانحہ میں سمجھتا ہوں. تلخ بات ہے، لیکن اگر میں منافق ہوتا تو نہیں بولتا، کیونکہ منافق نہیں ہوں تو مجبوری ہے، بولنا پڑتا ہے. بالکل. سر ایک سوال آپ کے لیے آیا ہے، ایک دیکھنے والے میں سے ایک سوال ہے کہ میں سوال لے لیتا ہوں ان کا. ضرور. کہ لندن اور انڈیا کے لائف اسٹائل میں کیا کچھ فرق آپ کو لگتا ہے، اور لندن کی کچھ خوبیاں بتلائیں. دیکھیے لندن اور انڈیا کی جو لائف اسٹائل ہے بہت مختلف ہے. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دے کے بات کروں گا کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہماری زندگی صرف کام ہوتی ہے اور کچھ نہیں. لیکن چونکہ میں لکھتا پڑھتا بھی ہوں، ہر ہفتے کالم لکھتا ہوں، تو مجھے ایکسٹرا آورز کام کرنے پڑتے ہیں. چونکہ میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں کالم جو ہے بوتھ تک جو ہے کمپلیٹ کر لوں، پھر وہ پریس کو جاتے ہیں، چونکہ پاکستان، انڈیا اور یورپ کے کئی شہروں میں چھپتا ہے. تو زندگی کی جو سب سے جو یہاں ریالٹی میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت پریکٹیکل بنا دیتا ہے یہاں کا جو سماج ہے نا، اور امپاور بہت کر دیتا ہے.
जिसको बाख्तियार कहते हैं। तो मिसाल के तौर मैं कभी कभी अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप उसे समझ सकते हैं क्योंकि आज अंग्रेजी के बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। तो एम्पावरमेंट जो है, जैसा मैं आया था तो मैं 100 पाउंड लेकर के आया था, तो अच्छा। इस 100 पाउंड ने मुझे आज इस काबिल बना दिया है कि मैंने एम्पावरमेंट बहुत करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप काम कर रहे हैं तो वो आपके अंदर आपकी सलाहियत की जो है कदर करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ की लाइफ में यह है कि एक सेल्फिश लाइफ आप कह सकते हैं, खुदगर्ज लाइफ है, लेकिन उसमें पॉजिटिव साइड भी है, निगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड यह है कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सुकून से जी रहे हैं, ना मोहल्ले वालों का कोई लेना देना है, ना किसी का कोई दखल है। बरक्स अगर आप हिंदुस्तान में जाए तो वहाँ जैसा एक मिसाल मैं हमेशा देता हूँ कि जब हिंदुस्तान में शादी होती है तो सबसे पहले घर वालों को फिक्र होती है कि बच्चा कब होगा, फिर मोहल्ले वालों को होती है, फिर उसके बाद अखबार आते हैं, और इस तरह समाज का एक बड़ी, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। यहाँ ये बात नहीं, यहाँ किसको बच्चा हो रहा है, किसको शादी हो रही है, ये फिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, मजा भी है, लेकिन मैं चाय की दुकान भी मिस करता हूँ। जो हिंदुस्तान में अगर आप नुक्कड़ पर चले गए और चाय की दुकान में बैठ गए, दोस्तों से बात कर ली। लेकिन 30 साल हो गए मुझे रहते हुए, मिजाज अब बदल गया। मैं हिंदुस्तान जाता हूँ तो बैठ जाता हूँ, लेकिन ठीक है, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ खामियां भी हैं। तो यहाँ की लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत मतलब कि हर चीज वक्त के मुताबिक है। हमारी, जैसे मैं अस्पताल जाता हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ, तो वहाँ फिर 8 बजे मीटिंग अटेंड करनी है, 10 बजे मुझे एक और किसी से अपॉइंटमेंट है, 12 बजे है। तो यहाँ बैकलॉग नहीं है, सब काम हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, और टारगेट वर्क पर हम लोग काम करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में होता होगा, लेकिन मुझे लगता है जनरली ऐसी बात नहीं है। पता नहीं इस सवाल का जवाब आप यही चाह रहे हैं या कुछ और ज्यादा चाह रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो थोड़ा सा लेथार्जिक बोलते हैं अंग्रेजी में, सुस्त हो जाते हैं हम, कुछ काम कर लेते हैं। कल 2-4 जगह गए, शॉपिंग लोग करने चले आते हैं, और इसी तरह से वक्त गुजर जाता है। कभी रेस्टोरेंट चले गए, अगर किसी ने बुला लिया तो उसके घर चले गए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इंफरादी तौर पर आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरा साथ की जिंदगी है कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, तो वो हिंदुस्तान में भी वैसी होगी और इंग्लिस्तान में भी ऐसी होगी। और अगर मेरा साथ को सबके इसमें लुकमा डालना है, तो वो हिंदुस्तान में भी वही होगी और लंदन में भी वही होगी। तो डिपेंड करता है, लेकिन जनरली पीसफुल लाइफ है जी। सर, एक और सवाल है कि लंदन में उर्दू का क्या मकाम है? देखिए, सवाल ये बहुत वास्ट है, इस पर मैंने पेपर भी पढ़े हैं और लेक्चर भी दिए हैं। पढ़ा है सर। उर्दू यहाँ जो है, जो 60 और 70 और 50 की दहाई में जो लोग आए थे, ज्यादातर वो हिजरत करके आए थे, माइग्रेशन करके। तो जब वो यहाँ तशरीफ लाए, तो उसमें सबसे जो अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने उर्दू को तीसरा मरकज बना दिया बरतानिया को, पूरी दुनिया में। ये कहा भी जाता, माना भी जाता। काफी लोगों ने यहाँ मकसूद इलाही शेख का नाम ले लूं, जतिंदर बिल्लू का नाम ले लूं, साकिब फारूकी का नाम ले लूं, रिफत शमीम का नाम ले लूं, बासित कानपुरी का नाम ले लूं, रजा अली आब्दी का नाम ले लूं। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उर्दू की खिदमत की और उर्दू को वाकई में यहाँ महफिलें कराई, और बहुत लोग हैं यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो लोग आए थे 60-70 की दहाई में, एक तो उम्र का तकाजा होता है कि आप तो उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच जाते हैं कि आपको इस दुनिया को छोड़ कर जाना पड़ता है, जो लाजमी सी बात है। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग बीमार हो गए, और अब ये मामला है कि उर्दू जुबान तो बोली जा रही है, उर्दू ड्रामे देखे जा रहे हैं, उर्दू, चूंकि यहाँ पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा हैं जो उर्दू बोलने वाले, हिंदुस्तान के हैं उर्दू बोलने वाले, अदब में कम है वो। तो अदब में कम, हाँ, तो उससे जो सबसे बड़ी जो हमें बात महसूस हुई कि जो अदबी महफिलें होती थी पहले की तरह, वो कम होती जा रही है, और कुछ होती हैं लेकिन वो म्यारी नहीं होती हैं।
اور اب میں ایک جملہ تلخ حقیقت ہے کہ لوگوں نے اپنی اپنی دکان لگا کر کے اب آپ کو بتا دیا کہ میں بز میں فلاں کا صدر ہوں، نہ اس کو کوئی جاننے والا سننے والا. آپ میرا صاحب جو ہے جھانسے میں آ کر کے ان کے پھنسے میں ہیں. یہاں پر انجمن بنی ہے، کافی بنی ہے. انجمن فروغ اردو ایک زمانے میں بنی تھی، میں اس کا سیکرٹری رہا 2 بار، اور اس میں نے عالمی سیمینار بھی کرائے. منور رانا کو میں نے بلایا ایک بار، کئی لوگ بھی آئے. شہریار صاحب سے میری بات ہوئی تھی آنے کے لیے. ان کا بھی ایک واقعہ ہے، وہ سنائی دیتا ہوں. میں نے ان کو آنے کے لیے شہریار صاحب کو کہا تھا، تو بولے فہیم میں آ جاؤں گا. اور وہ علی گڑھ سے دلی گئے، وہ گاڑی میں جاتے تھے اپنے. تو مجھے فون کیا کہ فہیم میاں غضب ہو گیا. ہم نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ بولے بھائی ہم نے اپلیکیشن امریکن ایمبیسی میں ڈال دی. اب شہریار صاحب تو ہم نے کہا بھائی آپ شراب تو اب پینا چھوڑ دے سر. تو بولے ارے آپ کیا چھوڑیں گے. تو اس طرح کے واقعات بھی میرے ساتھ ہوئے زندگی میں. گوپی چند نارائن آتے تھے، ان سے بھی میری ملاقات ہوتی تھی. اس زمانے میں جو کتاب وہ لکھ رہے تھے تو سربیٹن لائبریری میں آتے تھے. کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی جو اردو میں کافی کام کیا انہوں نے. تو اردو کا جو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں انڈر گراؤنڈ اسٹیشن پر تمام زبانوں میں ایک اردو زبان بھی ہے. اچھا. وہاں پر آپ دبا، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اردو کی جو ادبی محفل ہے نا، وہ اس میں وہ دم توڑ رہی ہیں. اور مطلب بہت کم محفل ہو رہی ہیں. پہلے ہوتی تھی 5 سال 7 سال پہلے میں بھی جاتا تھا. تو اب یہ میں کہہ دوں کہ اردو یہاں پر بہت بری حالت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں جائز نہیں ہے. محفل اردو ادب کی کم ہو گئی ہے، لکھنے پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہجرت کی وجہ سے ابھی بھی جو نوجوان آ رہے ہیں. اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ اب ادب میں ایمانداری رہی نہیں. ہر آدمی شہرت کے لیے میراث صاحب سے لکھوا لیں تو فہیم صاحب سے لکھوا لیں. مطلب ان کو آپ کے انٹرویو میں آنا ہے بس، وہ اس لیے جو ہے اب یہ ہوا ہے کہ ادب میں اتنی مطلب کہ گندگی میں بولوں پھیل چکی ہے کہ ہم کو خود خوف لگتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم ایمانداری سے کام کرنا چاہتے وہ ہو بھی نہیں پا رہا ہے. تو لندن میں، برطانیہ میں اردو ادب کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا سیریس ہے. لیکن زبان دیکھیے، کوئی زبان مٹتی نہیں ہے، زبان تو قائم رہے گی، قائم رہتی ہے. آپ کے دیکھنے والوں میں ہی ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کیا بلکہ آپ سے کہ سر آپ کی نظم اور غزلیں انہوں نے پڑھی ہیں آپ کے پیج پہ، تو اگر آپ ان کو کوئی نظم یا غزل سنا سکیں، یہ ریکویسٹ آئی ہے آپ کے لیے، تو پھر ہم باتوں کا سلسلہ آگے شروع کرتے ہیں. یا چونکہ معراج میں نے یہ مجھے پکڑ کر کے یہاں لے آیا ہے تو ایسے میں سناؤں گا ضرور. چونکہ یہ تو اچھی بات ہوگی، ہمیں بھی تھوڑی سی اس بہانے جو ہمیں بھی شہرت مل جائے گی. تو یہ غزل میں نے وہ حال ہی میں لکھی تھی جی. وہ ہے کہ رسوم زندگی یوں ہی نبھا رہے ہیں ہم. رسوم زندگی یوں ہی نبھا رہے ہیں ہم، بجھی ہے آنکھ مگر دل جلا رہے ہیں ہم. اور یہ شعر دیکھیے کہ تمہیں یہ چاند بھی دیکھے تو ہوش کھو بیٹھے، تمہیں یہ چاند بھی دیکھے تو ہوش کھو بیٹھے، اسی لیے تمہیں سب سے چھپا رہے ہیں ہم. اور کیا کہیں، شکریہ شکریہ. اور یہ شعر سنے کہ زبان گنگ ہے اور گفتگو کو بات نہیں، زبان گنگ ہے اور گفتگو کو بات نہیں، تو کین آنکھوں کو باہم ملا رہے ہیں ہم. اور تیرے نہ آنے کا دھڑکا ہی یوں لگا ہے ہمیں، تیرے نہ آنے کا دھڑکا ہی یوں لگا ہے ہمیں، کہ تیرے آنے کی وجہ بتا رہے ہیں ہم. اور یہ مقطع کا شعر ہے کہ لٹا ہے دل تو کیا ماتم نہیں کریں گے فہیم، لٹا ہے دل تو کیا ماتم نہیں کریں گے فہیم، ابھی تو اوروں میں خوشیاں لٹا رہے ہیں ہم، ابھی تو اوروں میں خوشیاں لٹا رہے ہیں. بہت عمدہ سر. سر آپ نے افسانے بھی لکھے ہیں اور جی کالم نگاری بھی آپ کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں جو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو سب سے زیادہ مشکل کیا ہے، کالم نگاری یا افسانے لکھنا؟ نہیں، اب آپ نے تو ہم کو اسپاٹ پر پکڑ لیا ہے. دراصل
दोनों ही फन जो अपने अपने हिसाब से बहुत मैं कहूँगा कि मुख्तलिफ है। देखिए, मेरा अपना तजुर्बा ये है कि मैंने जो अफसाने लिखे तो यहाँ एक वाक़या मैं हमेशा बताता हूँ कि शायर एक रसाला निकलता है बॉम्बे से, तो उसमें मुझे किसी ने कहा कि इनको आप रसाले को भेज दीजिए, अफसाना शायर के 2005-3 की बात है शायर की। तो मैंने भेजा तो उन्होंने मुझे खत के साथ उस अफसाने को वापस कर दिया, और अफसाना ये था कि उन्होंने कहा कि बॉम्बे के जुबान में धांसू अफसाना लिखे। अच्छा। तो अब मैं बड़ा ये हुआ भाई, अब जाहिर सी बात है कि मुझे बड़ा अफसोस भी आया कि कमबख्त एक अफसाना वो भी वापस कर दिया। तो लेकिन उससे मुझे जो सबक हासिल ये हुआ कि मैंने लिखना बंद नहीं किया, लिखना जारी रखा, क्योंकि मैं कहता था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो लोग तय करेंगे, या तो रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको हैरानी होगी कि उसी रसाले ने मेरा गोशा निकाला। अच्छा जी। तो फिर मैंने उनको फोन किया तो उनको बताया कि भाई आपको याद है आपने मेरा अफसाना वापस कर दिया था, मैं वही फ़हीम अख्तर हूँ। तो अफसाना मैं जो लिखता हूँ पता नहीं उसमें जैसे मैंने देवदासी लिखी। अब देखिए देवदास तो हर कोई जानता है, देवदासी से सबको वाकिफियत है नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ एक लोकल अखबार में एक एडवर्टीजमेंट निकला देवदासी, तो मैं पढ़ने लगा, तो मैंने कहा ये देवदासी क्या होता है, मुझे भी इल्म नहीं था। तो फिर एक हिंदू साहब से मैंने मीटिंग की, उनसे बैठ के बात की, तो उन्होंने बताया कि देवदासी का जो है कंसेप्ट क्या है। फिर मैंने उसको कहानी में ढाला। अब ये जो अफसाने में जो ये यूनिक चीज आती है ना, यही अफसाना निगार को अफसाना निगार बनाती है। आजकल लोग जो है ना बयानिया लिख रहे हैं। मेरा साहब से बात हुई, उन्होंने वीडियो ऑन किया, और वीडियो ऑन करते उनके होठों पे मुस्कुराहट थी, फिर उनका वीडियो ऑफ हो गया, इंटरनेट गायब हो गया, फिर उन्होंने एक डेट दे दिया। अब इसमें ना प्लॉट है ना किरदार है, कुछ नहीं, लेकिन वो अफसाना निगार बन गए क्योंकि मेरा साहब ने उनको अफसाना निगार कबूल कर लिया। अब ये मसला हो रहा है। आपका सवाल है कि अफसाना तो मैंने जो लिखा, चूंकि हमारी तीसरी किताब भी आ रही है अफसाने की, दो एक तो पहले आई थी, एक गुरेजा लम्हा, दूसरा आपके प्रोफेसर मोहम्मद काजिम ने तरतीब दी थी, और तीसरा अफसाना का मजमू भी चल रहा है प्रिंटिंग में, प्रूफ रीडिंग में। तो मैंने जो अफसाने लिखे हैं मुझे लगता है कि बस एक बैठ जाता हूँ, लिखना शुरू कर देता हूँ, एक कंसेप्ट आ जाता है। जिसे ऑब्जर्वेशन मैं बहुत करता हूँ, तो कहीं बैठा हूँ या कोई गुफ्तगू ऐसी सुनी जो मुझे लगता है, फिर उसको मैंने अफसाना बनाता हूँ, तो उसको फिर मैं जो अफसाना बना के पेश करता हूँ। तो ये तो एक कुदरती तौर पर मेरे अंदर मैं कहूँगा कि चल रहा है। मैं कोई, आप सच पूछिए, मैंने ना किसी अफसाना निगार को पढ़ के लिखना सीखा, ना किसी का अफसाने को कॉपी किया। मेरा एक रिक्शा वाला है, लोग कहते हैं मुंशी प्रेमचंद के ऐसे हैं अफसाने, होंगे, लेकिन मैंने, या कृष्ण चंद्र के, लेकिन मैंने उनको कॉपी या फॉलो नहीं किया। ये मेरी एक खामी है। अक्सर लोग कहते हैं पढ़िए पढ़िए लिखिए, मैं कहता हूँ पहले मैं लिख लूं तब पढ़ूं, क्योंकि मेरा उल्टा है। इसलिए कि अगर मैं उन्हीं को फॉलो करूंगा तो फिर एक नई चीज कैसे क्रिएट होगी। बिल्कुल सर, कृष्ण चंद्र बन सकते हैं लिख करके, मुंशी प्रेमचंद बन सकते हैं, मंटू बन सकते हैं, तो फहीम अख्तर क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल सर। इसीलिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं इसीलिए जिद पर मैं एक अफसाने का अपना चलन कायम किया हूँ, और ऑडियंस को मैं देता हूँ। और शमशेर रहमान फारूकी ने भी लिखा है उस पर, ये जी मेरे लिए एक एजाज की बात है। लेकिन सवाल आपका ये है कि दोनों में, अब देखिए कॉलम की बात आपको बताऊं, कॉलम ये हुआ कि एक साहब थे यहाँ बासित कानपुरी, अच्छे शायर थे, कानपुर के। अच्छा। तो उनसे जब टेलीफोन पे गुफ्तगू होती थी तो उन्होंने कहा कि फहीम मियां, आप जो कहते हैं उसको लिखिए। तो हमने कहा क्यों? बोले यार तुम्हारी बातों में कई बात तुम ऐसी कह जाते जो वाकई में लोगों को जानना चाहिए। तो उन्होंने जो ये बात कही, तो फिर मैंने शुरू किया। अब पहले जब मैं कॉलम लिखता था वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब देखिए 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया लिखते हुए, हर हफ्ते लिखता हूँ, 400 से ज्यादा कॉलम है, कई किताबें भी आ चुकी हैं।
تو یہ دیکھیے، ایک تو ہوتا کیا کہ پریکٹس میک یو پرفیکٹ، دوسرا یہ کہ آپ کے اندر اسکل نالج بھی آ جاتی ہے، تو یہ تمام چیزوں کا مرکب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو اب کالم لکھنے میں، اچھا پہلے آپ کو ایک بار بتاؤں کہ کالم لکھنے کی سب سے بڑی میری جو، چونکہ میں سمجھتا ہوں میں واحد کالم نویس ہوں جو لکھتا ہوں، میں سیاسی کالم کم لکھتا ہوں۔ آپ دیکھیے گا جتنے کالم لکھنے والے ہیں، یا تو وہ مودی یا عمران خان یا فلانا خان، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو دوسرا کوئی ٹاپک لکھنا آتا ہی نہیں، بہت کم کالم نویس جو لکھتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ سماجی، سیاسی، ہر طرح کے معلوماتی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری جو آڈینس ہے پڑھنے والی، وہ بے قرار رہتی ہے، اور انتظار کرتے کہ کالم آئے۔ تو یہ فیڈ بیک جو مجھے ملا، تو اس سے لگا کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے کہ میں اس کو اور لکھتا جاؤں، اور اب تو تھک بھی گیا ہوں، 10 سال کا عرصہ کافی ہو گیا لکھتے، لیکن لوگ مجھے چھوڑ نہیں رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جاری رکھیں اسے۔ تو دونوں کا الگ الگ فن ہے، افسانے کا بھی، کالم کا بھی۔ لیکن ہاں مشکل ترین ہے، پتہ نہیں بھائی، بہت سارے آج کل تو کچھ لوگ کچھ بھی لکھ دے رہے ہیں، اور ان سے پوچھے تو کہاں سے لکھ رہے ہیں خدا ہی جانتا ہے۔ سر جب ہم نے آپ کا پوسٹر ڈالا اس کے بعد کئی سوالات آپ کے لیے آئے، اسی میں سے ایک سوال اور تھا کہ آپ ایک مضامین کا مجموعہ ہے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، تو کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ غالب کے شعر کا جو مصرع ہے، یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کو اپنے مضامین کے مجموعے میں یہی نام رکھنا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا رہی؟ غالب تو دیکھیں، غالب میری کیا سبوں کے وہ ایک ایسے شاعر ہیں کہ میں غالب کو بہت سنتا ہوں، اور ایک زمانے میں غالب کے اشعار کو بہت لگتا ہے کہ جیسے وہ زندگی حقائق سے بہت قریب ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ ایکچولی امتیاز گورکھپوری صاحب جو ہے نا بامبے میں، جو ظفر گورکھپوری کے صاحبزادے ہیں، وہ ترتیب دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو اس عنوان سے رکھا جائے، تو مجھے بھی پسند آیا، تو ہم دونوں نے طے کیا کہ اس پہ مضامین کا جو ہے اس کا عنوان ہوگا۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، غالب صاحب نے کس مناظر میں کس مقصد کے تحت کہا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے، تو مجھے تو اس کا احساس بھی ہے، اور میں اس کا خمیازہ بھی بھگت رہا ہوں کہ ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے۔ سر اس میں کس طریقے کے مضمون ہیں؟ اگر کوئی آپ ایک مضمون کا کچھ لائنز یا کچھ بتانا چاہیں ہمیں۔ اس میں جو مضامین ہم نے رکھے ہیں وہ ایک مختلف قسم کے مضامین ہیں، کچھ ادبی ہیں، کچھ اس میں سماجی ہیں جو ہم نے کئی برسوں سے لکھے ہیں، اور وہ مضامین کچھ شائع ہوئے، کچھ شائع نہیں ہوئے ہیں، تو ان سبوں کا ایک کلیکشن ہے جسے ہم انشاءاللہ لائیں گے۔ چونکہ کورونا کی وجہ سے ہم بہت سلو ہو گئے ہیں، ہماری 8 کتابیں آپ دیکھیں گے ویب سائٹ پر ہے، اور لگ بھگ 8 یا 10 جو ہے ابھی پریس میں پڑی ہوئی ہے، تو لیکن میں کوالٹی پر بلیو کرتا ہوں، کوانٹیٹی پر نہیں، تو دھیرے دھیرے منظر عام پر آ جائے گی، اور آئے گی تو آپ کو ضرور دوں گا کہ آپ پڑھیں، پھر آپ ہی تبصرہ کریں۔ سر ایک شعر آیا ہے کہ پاس ہے کوئی نہ کوئی دور ہے، زندگی کیوں اس قدر مجبور ہے، یہ ایک آڈینس نے لکھا ہے کہ یہ غزل آپ کی ان کو بہت زیادہ پسند ہے، تو انہوں نے یہ لکھ کر بھیجا ہے آپ کو۔ شکریہ۔ تو کچھ سوال آڈینس کے لے لیتے ہیں۔ جی سر ایک اور سوال ہے آپ کے لیے کہ اس وقت جو ہے ہندوستان کے اور دیگر ممالک میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ جو ہے نئے شعرا جو ہیں، آپ سنتے ہوں گے انسٹاگرام، فیس بک، ریلز کا دور ہے، جی 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 جی، اور اس میں جو ہے عروض وغیرہ ان سب کی جو ہے بہت کمی نظر آتی ہے، الفاظ ان کے پاس زیادہ نہیں ہوتے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ شاعری کے لیے عروض کا ہونا ضروری ہے جو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، یا اس کے بغیر بھی شاعری بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے لوگ کرتے ہیں، میں اپنی شاعری کو ایک بار دکھا لیتا ہوں، اور میں امتیاز گورکھپوری کو بھیجتا ہوں، پھر مشورہ کر لیتا ہوں، کبھی کبھی بحث ہوتی ہے ادبی، وہ کہتے ہیں کہ یہ شعر ایسے، میں کہتا ہوں نہیں یہ شعر ایسے، تو اس سے جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ہم سیکھ رہے ہیں،
جی آپ کا جو سوال ہے نا، ہمارے یہاں ہم نے آپ کو پہلے کیا کہا کہ ابھی ہر کوئی لکھ کر کے شہرت کمانا چاہ رہا ہے، جی اور بالکل یہ کچھ لوگوں نے ہندوستان میں کیا کہ انہوں نے ہاتھ چمکا کر کے اور گلا جھٹک کر کے جو شاعری پڑھی ہے، تو اس میں جی بحر وزن جو ہے نا سب غائب ہو گیا. یہ غائب تو ہو ہے. گیا. اور کچھ اصول ہیں لکھنے پڑھنے کے. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میں آسانی ہونی چاہیے، جو اصول ہیں اس سے بھی رہنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے. دکھنا میں چاہیے. بھی سیکھتا ہوں، لیکن اب آپ کو کیا بتاؤں، ایک صاحب ہیں ہندوستان میں، وہ رہتے ہیں ہندوستان میں لیکن اپنے آپ کو بیرون ملک کا نام لکھتے ہیں. اچھا. تو پہلی غلطی تو ان کی یہ ہے. تو میں نے ایک غزل لگائی تھی، تو اس میں ہم نے جو لکھا تھا اس جی کو انہوں نے نکالا کہ یہ موت آپ نے غلط لکھا ہے، اس کو آپ درست کروا لیں. میں نے اچھا. کہا حضرت یہ تو مدت ہے، آپ نے موت پڑھا تو میں کیا کروں. اب یہ ہو کیا رہا ہے نا کہ پورا معاشرہ تباہ ہوا ہے. اچھا، سوشل میڈیا نے جہاں بہت سارے لوگوں کو متعارف کرا ہے، ان کی جی بھلائی کی، وہیں پر نقصان بھی بہت ہوا ہے. نقصان بھی پہنچایا. اب آپ دیکھیں نا، اگر آپ حجاب پہن کر کے آ جائیں اور دیکھیے آپ کی شاعری کیسے ہٹ ہوتی ہے، اور ہزاروں میں لوگ لگے ہوئے ہیں. اور وہیں پر اگر ہم جیسے لوگوں کی تصویر لگ جائے آپ کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگ پسند کریں گے. یہ مسئلہ بہت بڑا ہو گیا سوشل میڈیا میں. شاعری سے زیادہ وہ تصویر کی تعریف میں لکھتے ہیں. جی ہاں، لیکن ہاں، شاعری میں اصول ہے، لکھنا چاہیے. اور دیکھیے، میں نے شاعری جب بھی کی ہے، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ کس طرح کے آڈینس کو شاعری پیش کرنی چاہیے، اس کے مد نظر جو ہے نا میں نے لکھنے کا اپنا پروسیس جاری رکھا ہے. اب یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میں، اللہ معاف کرے، میں اس موضوع پر بحث کرنا اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ بھائی کچھ لوگ جو ہیں وہ استاد بننے کے لیے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی ہے، حوصلہ شک نہیں کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں، ابھی آپ مجھے بتایا گیا کہ ہندوستان میں تو کئی اسکول ہے جہاں لکھ لکھ کے بھیجا جا رہا ہے کہ یہ شاعری اور آپ کیجیے. اب مجھے حیرانی ہوئی بھائی. اور اچھا، ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مشین ہے، اس میں ڈال دیجیے شاعری آپ کی نکل آئے گی. یہ بھی حیرانی کی بات ہے. پتہ نہیں کیا عروج نے کیا بولتے ہیں، اس میں ڈال دیجیے. ہم نے اچھا. کہا خیالات کو کیسے ڈالیے گا، تو بالکل. سمجھ ہاں میں نہیں آتا. وہ جواب نہیں دیے. ہو رہا ہے، لیکن ہم نے آپ کو کیا کہا کہ ادب میں چوری بےایمانی ابھی آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت ہو رہی ہے. ایمانداری نہیں رہی. اس لیے کوالٹی آپ دیکھیے کم آ رہی ہے، اور زیادہ جو ہے نا کوانٹیٹی پر لوگ لگے ہوئے ہیں. تو بیسٹ ہے. اصول ہیں، جیسے نظم میں اصول ہے کہ نظم آزاد نظم ہے، پابند نظم ہے نا. اسی طرح سے ہے، غزل میں بھی ہے. لیکن ہاں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ معیار گرتا جا رہا ہے، جو غزل میں جو معیار ہونا چاہیے. اب وہ گرتا اس کے لیے تو بھائی اسکول آف تھاٹ ہے، ان کو بحث کرنی چاہیے. تو یہ ہے مسئلہ، میں نے بھی محسوس کیا. جی سر، آڈینس میں سے ہی فرحانہ صاحبہ نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ وہ غزل پڑھ کر سنا دیں جس کا شعر ابھی پڑھا گیا ہے. لکھتے ہیں کہ ایک بار پڑھ کر سنا دیجئے، کوئی پاس ہے نہ دور ہے غزل. ارے بھائی، وہ تو میرے موبائل میں، ہم تو آپ کو بولیں کہ اس کو کیسے جی جی نکالوں جی. میں. چلیے تو فرحان صاحب انشاءاللہ پھر سر سے ہم سنیں گے اسے. سر یہ ایک تو اور ابھی کی غزل ہے. ابھی تو ابھی ہم نے جی جی لگائی تھی فیس بک پر. جی جی. سر آپ نے بہت سارے ممالک میں کا سفر بھی کیا ہے، جی اور جی آپ اپنے کالم میں بھی اس کے بارے میں بتلاتے رہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے آپ پوسٹ بھی کرتے ہیں، کھانے کے جگہ کے بارے میں آپ بتلاتے رہتے ہیں. تو آپ الگ الگ ممالک کا سفر کرتے ہیں. تو میرا سوال یہی ہے کہ ہر ممالک میں جانے کے بعد آپ اگر ایک اردو داں کی حیثیت سے یا اس نظر سے دیکھتے ہوں گے، تو سب سے پہلے تلاش کرتے ہوں گے کہ وہاں پر اردو کا کیا مقام ہے. تو نہیں. آپ نے بات کروں، آپ ہندوستان سے تعلق ہے اور اس وقت آپ لندن میں رہتے ہیں. ان دونوں ممالک کے علاوہ دیگر ممالک میں اردو کیا عروج پر ہے یا وہاں بھی پستی کی حالت میں ہے؟ دیکھیے، میرا ایسا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو ملک میں سفر کیا وہ تھا استنبول، ترکی کا شہر. تو وہاں جی استنبول یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ 100 سالہ جشن منایا تھا 2015 میں. تو جب میں وہاں گیا
तो काफी लोगों से मुलाकात हुई। लुधमिला साहबा आई थी रशिया से, काफी लोग थे, पूरी दुनिया से आए थे, पाकिस्तान के लोग ज्यादा आए थे। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उर्दू जुबान जो है तुर्की में, मिस्र में और भी कई ममालिक में, ढाका में, बांग्लादेश में, सब जगह पढ़ाई जा रही। और सबसे हैरानी की बात है कि बांग्लादेश का आप देखिएगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कमरा, तो मैं तो दंग रह गया। शीशे के दरवाजे हैं, बड़ा सा कमरा है मिनिस्टर की तरह, इतनी कुर्सियां लगे, और कहीं मैंने नहीं देखा इतना शानदार डिपार्टमेंट। लेकिन जो वहां जो मैंने महसूस किया, वहां तर्जुमा पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। अच्छा। बोलने में उनकी बड़ी ये है, कमजोर मैंने पाया। चूंकि होता क्या कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो बेसिकली उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ के नहीं आते, तो उनकी शुरुआत जो है ना काफी देर में होती है। लेकिन अच्छी बात है, उर्दू पढ़ाई जा रही है और काफी लोग उर्दू से जो है वहां पर, और खासकर चूंकि पाकिस्तान की कौमी जुबान है तो सकाफत है, इसके हवाले से भी उर्दू का जो है, यहाँ भी उर्दू पढ़ाई जा रही है। लेकिन यहाँ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में 2013 में 13 या 14 में खुला था डिग्री के लिए, लेकिन वो 2 साल बाद बंद हो गया, क्योंकि 2 साल में उसका जो है ज्यादा स्टूडेंट नहीं मिले, तो वो नहीं हो पाया। तो वहाँ जो उर्दू जुबान का जो मैंने देखा, अब तो पीएचडी कर रहे हैं आपके वहाँ इस्तांबुल में, और मिस्र में तो कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रहा है, अल अज़हर है, ऐन शम्स है। इस तरह से जो है उर्दू जुबान पढ़ाई जा रही है। और अच्छा, वहाँ हमने बात की स्टूडेंट्स से, तो वो बताते हैं कि ज्यादातर वो जो ये हिंदी फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की, जैसे हम हिंदुस्तानी जुबान की फिल्म कहते हैं, उससे काफी वो इम्प्रेस होते हैं, मुतासिर होते हैं, तो वो कोर्स करते हैं। और लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह से काफी हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है उर्दू जुबान के लिए कि इतनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, और उसको वहाँ लोगों ने, खासकर इसमें डॉक्टर खलील तोकार का मैं नाम लूंगा, जो इस्तांबुल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, काफी काम कर रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह से उनके यहाँ काफी दिनों से चल रहा है। तो इस तरह से मैंने देखा है। लेकिन अब जैसे बांग्लादेश में गया, वहाँ मैंने देखा कि तमाम बंगाली स्पीकिंग लड़के लड़कियां जो हैं उर्दू में डिग्री कर रहे हैं, और अच्छी बात है। ये चीज अच्छी है, काम कर रहे हैं वो अपने अपने तौर पर। लेकिन जो कमजोरी मैंने पाई है कि उनके बोलने में मैंने देखा है कि झिझक है। अब उसके लिए मैंने उनसे कहा था कि आप कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट करें कि जैसा होता है ना कि एक्सचेंज, तो वहाँ के बच्चे हिंदुस्तान जाए, पाकिस्तान जाए, ताकि वहाँ कुछ दिन रहें, कुछ दिन रहें। हाँ, तो जो लोग यूनिवर्सिटीज कॉलेज में, उनको ये सोचना चाहिए कि इस सिलसिले में कैसे इम्प्रूवमेंट करें। बहुत अच्छी बात है, इसके जरिए तो बहुत बच्चों को फायदा मिलेगा। और दूसरी चीज है कि मैं कई लोगों को ऑनलाइन पढ़ाते, जैसे अभी गजल गा रहे हैं साहब बांग्लादेश के, वो बंगाली स्पीकिंग है, उनका अमीन बादल नाम है, तो उनको मैं उर्दू पढ़ाता हूँ वॉलंटरी, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वो हफ्ते में 2-3-4 मुझसे जो है पढ़ते हैं। और बहुत अच्छा गजल उनके यूट्यूब पर आप देखिएगा। तो अच्छा, हाँ, इस तरह से है। कुछ मिस्र में कुछ लोगों को हमने गाइड किया है। हाँ, लेकिन होता क्या है ना कि वो एक ये कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट का है, मुझे वो थोड़े दिन सीखते भाग जाते हैं, फिर क्योंकि उनको कोर्स करना पड़ता है ना, तो उस तरह करके। लेकिन लोग सीख रहे। हाँ, ईरान में एक हैं ज़ैनब सईदी, उनको मैंने काफी हेल्प की माशाल्लाह से। वो तो बहुत अच्छा बोलती हैं, और वो हिंदुस्तान भी गई हैं, और काफी अच्छा उनका वो भी है, मजमून भी, कई मज़ामीन भी लिखे हैं उन्होंने। अच्छा सर, इसी टॉपिक पे आखिरी सवाल ले लेते हैं कि एक और सवाल आया है कि सर आपको उर्दू का क्या मुस्तकबिल लगता है? मुस्तकबिल अच्छा है। मुस्तकबिल से मुझे इसलिए नहीं है कि जैसे मैं आपकी मिसाल दूंगा, और आपकी जो साथ में है मोहतरमा, उनकी मिसाल दूंगा कि आप लोग यंग हैं, आप लोग काम कर रहे हैं अपने अपने तौर पर, जो भी कर। देखिए, उर्दू जुबान जो है बोली जा रही, लिखी जा रही, पढ़ी जा रही। मसला जो है वो ये है कि हमारे यहाँ बच्चों को, चूंकि जो मुसलमानों की जो माशी हालत कुछ बेहतर हुई,
تو زیادہ تر بچے جو ہیں کانوینٹ اسکول میں جانا شروع کیا انہوں نے پڑھنے کے لیے. اور وہ کانوینٹ اسکول میں جانے سے یہ ہوا ہے کہ وہاں پر بچوں کو اردو پڑھنے کا موقع نہیں ملا. بالکل میں نے حقیقت. ہندوستان میں کئی اسکول میں بات کی ہے، چونکہ کورونا کی وجہ سے ہمارا پروجیکٹ نہیں ہوا. ہمارا صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی ہے، تو ہم کانوینٹ میں والنٹری ٹیچر پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ان بچوں میں اردو پڑھنے کی صلاحیت اور شوق جو ہے جاگے گا. تو یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. ابھی ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہم بات کر رہے ہیں لوکل اسکول سے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مدرسے میں عربی پڑھائی جاتی ہے نا، اور جس طرح سے ہم لوگوں کو عربی پڑھنا ضروری ہے مذہبی طور پر، اگر اس طرح بھی اردو پڑھانے کا رواج کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت حد تک کامیابی ہوگی. تو اردو زبان ٹھیک ہے، دشواریاں دیکھیے ہر زبان میں ہے، ہر ادب میں ہے، لیکن ہم پازیٹیولی اگر دیکھیں تو اردو زبان مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے. ایمانداری اس پہ رکھنا پڑے گا، اور ایمانداری سے کام کرنے سے ہی اس میں بھلائی ہے اور اس کے لیے اچھی بات ہے. ہماری دعا ہے سر کہ یہ جو آپ پروجیکٹ لا رہے ہیں اس میں آپ کو اور کامیابی ملے انشاءاللہ. سر کسی بھی شخص کے لیے ایک سفر طے کرنا، اور سفر کے دوران اعزازات انعامات سے نوازا جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور آپ کو بے شمار انعامات و اعزازات سے نوازا جا چکا ہے. میرا ایک سوال ہے، جیسا کہ ہر شخص کی چاہت ہوتی ہے کہ لندن کی جو مہارانی الیزابتھ، ان کو دیکھنے کی ہی خواہش لوگوں کی بہت ہوتی ہے. آپ ان کے ہاں بطور مہمان گئے، تو وہ جب آپ کو پتا چلا کہ ہاں آپ کو وہاں جانا ہے، تو وہ جو اس وقت جب آپ کو پتا تو وہ کیسا مطلب آپ کو لگا تھا کہ ہاں مطلب آپ نے کیا کچھ حاصل کر لیا؟ دیکھیے سچ تو بتاؤں کہ مجھے جب خط ملا، یہ بات ہے 2013 کی، جب ان کو ڈائمنڈ جوبلی منایا جا رہا تھا، ان کی تخت پوشی کی جو ہے. تو اس میں مجھے خط ملا کہ آپ کو ملکہ برطانیہ سے ملوایا جائے گا. تو کوئی ریئیکشن نہیں تھا، چونکہ میں زندگی میں کبھی خواب نہیں دیکھتا ہوں. اچھا. یہ میرا بچپن سے رہا ہے. بہت ٹف لائف رہی ہے، سخت. وہ دن یاد ہے مجھے جن دنوں میں ہم نے اپنے دن گزارے ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ، لیکن ہاں ایک لوگوں کو زیادہ یہ ہو رہی تھی، ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی، ارے آپ ملکہ برطانیہ سے. اور دوسری اہم بات یہ ہوئی کہ میں ملکہ برطانیہ سے ملنے نہیں گیا، وہ چل کے آئے میرے پاس. ماشاءاللہ، کیا بات. اور باتیں ہوئیں، انہوں نے کافی اچھے اخلاقی طور پر بات کی. اور اس سے پہلے لوگ کافی نروس تھے جب ان کے آنے کی ہو رہی تھی، لیکن مجھے بالکل، میں کھڑا تھا، 4 لوگ کھڑے تھے، 4 لوگوں کو ملوایا گیا تھا، اس میں بھی تھا. تو جب وہ دروازے سے داخل ہوئیں، آپ پانی پی لیجیے. نہیں ٹھیک ہے. تو جب وہ دروازے سے داخل ہوئیں تو وہاں میں نے دیکھا بالکل ایک نارمل سے ایک خاتون چلی آ رہی، اور ایک ساتھ تھے جو ملوا رہے تھے. ان کے شوہر ادھر کھڑے ہوئے جو انتقال کر کے، پرنس فلپ. تو ملی پھر. تو نارملی ٹھیک ہی تھا، لیکن لوگوں کو زیادہ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی ملاقات. میں اسے اپنی زندگی کا ایک سفر کا ہی حصہ مانوں گا. کوئی پہلا اردو رائٹر ہوں جو ملوایا گیا تھا. ادروائز ایسی میرے لیے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. میں اسے اپنے سر پر تاج بھی نہیں سمجھتا ہوں. اردو والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں فخر کی بات ہے. ہاں، یہ تو مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے یاد بھی دلایا بات کی، ورنہ کتنے لوگوں نے تو میرا نام بھی بھول گیا اس کے بعد. سر چلتے چلتے ہمارا سوال یہ ہے کہ جو لوگ افسانہ نگاری کی طرف قدم رکھنا چاہتے ہیں یا کالم نگاری کی طرف قدم رکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں تو یہی کہوں گا کہ افسانہ نگاری اور کالم نگاری کے لیے سب سے پہلے تو آپ
اپنے آپ کو بیٹھ کر کے سوچے کہ آپ کے اندر صلاحیت کیا ہے. جی. آپ کوئی کام زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ شاعری بھی کر لیں اور یہ بھی کر لیں اور فہیم کر رہے ہیں معراج کر رہے ہیں تو فلانا کر رہے ہیں. آپ پہلے اپنے اندر خود ریفلیکشن کریں, اپنی عکاسی کریں. جی. دیکھیے میں صبح سے شام جب کام کر لیتا ہوں یا لوگوں سے بات کر لیتا ہوں تو میں اپنی عکاسی کرتا ہوں, ریفلیکٹ کرتا ہوں, اپنی خامیوں کو ڈھونڈتا ہوں کہ میری خامیاں کہاں ہیں. پھر اس پر ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے لرن کریں, اس کو ریپیٹ نہیں جی. کریں. پہلے تو اپنے اندر صلاحیت دیکھیے کہ کیا آپ واقعی میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو 1 2 یا 3 ایماندار آدمی چاہیے جو آپ کے واقعے میں نکتہ چینی بھی کرے اور تعمیری تنقید بھی کرے اور آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرے. اس کے علاوہ سفر جو ہے لکھنے کا, دیکھیں میں کوئی 25 سال سے لکھ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں آج 25 دن میں بن گیا ہوں جو بھی آپ نے کہا. اور میں آج بھی یہ محسوس نہیں کرتا ہوں کہ میں افسانہ نگار ہوں, شاعر ہوں. آپ نے مجھے کہیں نہیں سنا ہوگا میں لکھتا ہوں, یہ بولتا ہوں. تو ہوتا یہ کہ یہ جو جرنی ہے نا, لکھنے کا ایک جرنی ہے, وہ ختم نہیں ہوتا ہے, یہ تاحیات چلے گی جب تک آپ کی زندگی. لیکن جی بالکل اس میں آپ کو سوچنا ہے. اب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میں بھی شاعری کروں گا, کروں گی. اب انہوں نے 2 غزلیں لکھ کے غائب ہو گئے. اب 2 غزلوں میں ڈیڑھ جو ہے ان کا کسی نے لکھ کے دے دیا. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا, یہی تو ہم نے کہا کہ ادب کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بھائی اگر آپ میرے اندر اگر نہیں ہے, مجھے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ شاعری کر سکتے تو میری حوصلہ افزائی ہوئی. اچھا میں جب لکھتا تھا تو مجھے خود پتہ چلتا تھا میں کیا لکھ رہا ہوں, کس لیے لکھ رہا ہوں, کیا حالات پہ لکھ رہا ہوں. تو یہ جو میرا مشورہ ہے کہ بھائی آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں کیا آپ لکھ سکتے ہیں, کیا پڑھ سکتے ہیں, اور وہ مطالعہ کرنا چاہیے. دیکھیں دوسرے لوگوں کو پڑھنے سے کم یہ ہوگا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ یہ ہے. لیکن اب دیکھیں نا, آپ کو کیا بتائیں, ایک صاحب ہیں وہاں ہندوستان میں, انہوں نے ایک جگہ تقریر میں کہہ دیا کہ میں فاروقی صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. ارے بھائی جاہل آدمی, تم نے ایک مضمون تو لکھا نہیں, تم صرف کالج میں پڑھا رہے ہو تو تم سمجھ رہے ہو کہ میں بہت بڑا استاد بن گیا ہوں, اور آپ نے فاروقی صاحب کو اٹھا کر کے کہہ دیا. فاروقی صاحب کے انتقال کے بعد کہا, دیکھیے چالاکی, جب تک وہ زندہ تھے نہیں بولا. تو یہ جو ہے نا اردو ادب کے لیے نقصان دہ بات ہے. اپنے آپ کو پرکھیے, اپنے آپ کو سامنے رکھیے, لکھیے. لکھنے کے بعد یہ مت سوچیے کہ میں 2 دن میں سوشل میڈیا پر آ کر کے مشہور ہو جاؤں اور معراج صاحب مجھے بلا کے انٹرویو کر لیں, میں خوش ہو جاؤں. رہنے دیجئے. 25 سال دیکھیں, میرا پہلا جو افسانہ مجموعہ ہے وہ شائع ہوا 15 سال لگ گئے. 15 سال لگے. اور وہ بھی رفعت شمیم صاحب نے مجھے کہا, جو بہت معروف ڈرامہ نگار ہے یہی لندن میں, انہوں نے گرو دت پروڈکشن میں بھی کام کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ فہیم اب تمہیں کتاب آنی چاہیے, اور انہوں نے مدد کی بامبے سے اس کے شاعر. تو ایک چیز میں وقت لگتا ہے. لکھیے, اچھا ہو برا ہو لوگوں پر چھوڑ دیجئے, اور اپنے اندر یہ بات مت لے آئیے کہ میں شاعر ہوں, میں افسانہ نگار ہوں. کل ایک انسان بن کر کے لکھیے. جب آپ انسان بن کے لکھیں گے تبھی انسانوں کی ہمدردی, انسانوں کی درد کو آپ محسوس کریں گے. بالکل سر, بہت بڑی بات اور اچھی بات کہی آپ نے. سر اردو ادب کے حوالے سے آگے آپ کا کیا کچھ پلان ہے؟ دیکھیے اردو ادب کے حوالے سے میرے بہت سارے پروجیکٹ ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ میں نے صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی بنائی ہے جو کلکتے کی ہے, اور عالمی سطح پر ہم ایک ایوارڈ دیتے ہیں ہر سال, صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ, جس میں 1 لاکھ روپے بھی دیا جاتا ہے. کئی لوگوں کو دیا گیا ہے, شمشان فاروقی ہیں, مصطفیٰ حسین ہیں, اور کئی لوگ ہیں, مطلب احمد سید ملی آبادی ہیں, ملک زدہ منظور ہیں, ابھی انور پاشا کو دیا گیا جو JNU کے پروفیسر ہیں. انشاءاللہ 5 فروری کو حسن کمال صاحب کو دیا جائے گا جو بامبے میں ہیں. تو یہ ایک تو کام ہم کر رہے ہیں اردو ایوارڈ کر رہی ہے. یہ واحد ایوارڈ ہے جو بانٹا نہیں جاتا ہے, کافی ہماری کمیٹی اس کو غور خوض کر کے دیتی ہے. مصر کے ڈاکٹر عامر یوسف کو دیا گیا ہے, خلیل توغار کو دیا گیا, کئی لوگوں کو دیا گیا. ایک تو یہ پروجیکٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کئی اسکولوں میں اسکالرشپ دے رہے ہیں, اور اس طرح سے جو ہے
تیسرا یہ کہ میں اردو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، پرسنلی کرتا ہوں، اور ہمارے ادارے سے بھی ہو رہا ہے. تو میں کوشش تو ہے کہ ہم اردو، اچھا ہمارے یہاں ایک چیز کیا ہے نا کہ اردو زبان میں رول ماڈل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم پیچھے چلے آتے ہیں، اقبال، غالب، اس کے بعد سے آپ دیکھیے گیپ ہے. جی بالکل. میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ دیکھیے وہ تو ان پر تو اتنے کام ہو گئے، ہم ابھی کے دور میں کیا دیکھ رہے ہیں اس کو لانا چاہیے سامنے. جیسے جو لوگ ہیں لکھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہاں قاعدے سے، ایسا نہیں کہ کسی کو بھی لا کر کے آپ رول ماڈل بنا دو، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور اب آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ میں جس اسکول میں پڑھا ہوں کلکتے میں، وہاں میں نے اسکول کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ہر سال ایک بروشر نکالیں اور اس پہ ایک پیج پر ایک اسٹوڈنٹ جو آپ کا یہاں سے چلا گیا جس کا بھی، اس کا فوٹو لگائیں اور اس کے بارے میں لکھیں. کیا بات ہے، بہت اس سے کیا ہو کہ ہاں، لیکن ان کو مشورہ پسند نہیں آیا. ان کو لگا کہ میں اپنی پبلسٹی کی بات کر رہا ہوں، جبکہ میں نے اپنی بات نہیں کی. میں نے کہا ہر سال ایک اسٹوڈنٹ جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فہیم اختر ہے، معراج ہے. تو یہی چیز جو ہے نا ہمارے یہاں ہو نہیں رہا ہے. اور ہمارے ساتھ سب سے بڑی جو دشواری ہے کہ ہم ان کے مزاج سے کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. نہیں کر پا رہے. ان کا مزاج یہ ہے کہ آئیے، چائے پیجئے، سموسہ کھائیے، اور آپ کی ہم تعریف کر دیں، ہماری آپ تعریف کر دیں، خدا. اور یہی اسی کی وجہ سے ہم تھوڑا سا لڑ بھی رہے ہیں، جھگڑ بھی رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمت ہم نے نہیں ہارا ہے، کام ہو رہا ہے. ہماری پوری ٹیم ہے، 17 لوگوں کی ٹیم ہے جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لنک بنا رہے ہیں. بجٹ ہمارا کم ہے، چونکہ میں پرسنلی بجٹ کرتا ہوں، میں کسی ادارے حکومت سے مانگتا نہیں ہوں. اردو ایک ایسی زبان ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم اردو زبان کی وجہ سے آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. بالکل سر. اس کی خاطر اگر کوئی 5 روپیہ اپنی جیب سے نہیں نکالتا تو یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہندوستان میں اردو کے لیے ہر جگہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ اکیڈمی ہو، چاہے وہ کونسل ہو. میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کے بنا بھی ہم اپنی زبان کی جو ہے نا عزت وقار کو بڑھا سکتے ہیں. صرف آپ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں. وہ ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، ان کو عادت بری لگ گئی ہے لوٹنے کی، لوٹانے کی. تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم پھر بھی ڈٹے ہوئے، ہم لوٹنے لوٹانے نہیں دیں گے اپنی زبان کو. انشاءاللہ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور سچ میں مطلب آپ نے جس صاف گوئی سے، صاف بیانی سے آج جو انٹرویو دیا ہے نا، اب تک جو لوگ آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں لپیٹ کر اور گھما کر باتیں کی، لیکن آپ نے جو کھلی طور پر جو بات کی وہ لاجواب ہے. اور ہمیں واقعی آپ سے مل کر باتیں کر کے بہت ہی دلی خوشی ہوئی، اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے آج ہمارے پیج پہ. تو تہہ دل سے ہماری طرف سے آپ کا شکریہ. نہیں، مجھے بھی، میں تو مختصر ہے کہ چونکہ آپ سے پہلے میری بات چیت ہوئی نہیں تھی، اور میں ذرا سا جھنجھلا گیا تھا کہ اگر میں اچھے طور پر جوائن نہیں کروں گا تو آپ کو کیسا لگے گا. لیکن ٹھیک ہے، میری نیک تمنائیں ہیں. آپ جس طرح کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے ایک ملاقات کا سلسلہ ہے تو اچھی بات ہے. ہم جیسے ناچیز کو یا ہم جیسے چھوٹے لکھنے پڑھنے والوں کو آپ تعریف کرا رہے ہیں، یہ بہت اچھی پیش قدمی ہے آپ کی. اور میں تو چاہوں گا کہ اردو زبان کی خاطر جس طرح بھی، جہاں بھی آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں، بالکل میں نے بار بار کہا کہ ایمانداری سے کریں، صبر و تحمل سے کریں. بہت جلدی یہ کوئی ریس کا گھوڑا نہیں، بہت جلدی آگے بھاگ جانا ہے، نکل جانا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اللہ عزت دیتا ہے، اللہ جو ہے رسوا بھی کرتا ہے. اگر ہم ٹھیک ٹھاک رہیں گے تو ہماری زبان بھی ٹھیک رہے گی. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا یہ جو قدم اٹھایا ہے اور بہت اچھے طور پر باتیں کی ہیں، جو ایمانداری سے سوال پوچھا ہے. کوئی مجھے نہیں لگ رہا تھا کہیں سے آپ نے، مجھے تو حیرانی ہے کہ آپ نے اتنی باتیں کیسے جان لی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور انشاءاللہ اگر میرے لائق کوئی بھی بات ہو، کام ہو اردو زبان کے حوالے سے، تو میں ہمیشہ آپ کے لیے سر حاضر رہوں گا. کبھی بھی آپ کو کوئی کام پڑے اردو ادب کے حوالے سے تو آپ آواز دیں گے انشاءاللہ. ایز اے طالب علم ہمیشہ آپ کو حاضر ملوں گا میں آپ کے. ضرور.
اور سبھی ویورز کا یہی کمنٹ ہے کہ ہم نے ایسا انٹرویو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، تو بہت اچھا لگا آپ کو سن کر. سبھی جو ویورز آپ کو دیکھا ہے انہوں نے، سب کا ایک ہی کمنٹ ہے کہ سر آپ کا انٹرویو واقعی بہت اچھا تھا، سب کو سن کر آپ کو بہت اچھا لگا. تو بہت شکریہ، اور ہماری نیک خواہشات اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ کو لگے کہ ہمارا چینل یا ہم اس لائق کچھ کر پا رہے ہیں، اور آپ کو کوئی آپ کا گیسٹ آپ کو لگے کہ اسے سجیسٹ کرنا چاہیے، تو آپ ضرور اسے بھیجیں، انشاءاللہ ہم انہیں بلائیں. بہت شکریہ سر، خیال رکھیں اپنا، اور اسی طرح آپ اردو ادب کی خدمت کرتے رہیں. اللہ آپ کو کامیابی کامرانی عطا کرے. زندہ باد سر. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. دوستوں، یہ تھے فہیم اختر صاحب جو کہ ہمارے ساتھ لندن سے لائیو جڑے تھے. ان کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں. آپ نے خود سنا، دیکھا کہ کس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں، اور ان کی شخصیت، انہوں نے بے پناہ کام کیا ہے اردو ادب کے حوالے سے. اور اردو ادب میں ان کا نام جب بھی لکھا جائے گا تو سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا. سنیں کہ فہیم اختر صاحب نے لندن کی سرزمین پر اردو ادب کے لیے اور دنیا میں، پوری دنیا میں جو کام کیا ہے اسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا. میں ان کے لیے کیا کہوں، بس یہی شعر کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. تمام میرے دیکھنے والے دوستوں کو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ اردو جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، سمجھنا جانتے ہیں، لکھنا جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں اور تو اس کو سیکھیں. یہ وہ زبان ہے جو محبت کی زبان ہے، یہ وہ زبان ہے جو ادب کی زبان ہے، یہ وہ زبان ہے جو اخلاقیت کی زبان ہے. آپ زمینی، جو جیسا کہ فہیم صاحب نے کہا کہ زمینی سطح پر آپ اردو کے حوالے سے جو کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. آپ کسی کو پڑھا دیں، کسی کو سمجھا دیں، کسی کو لکھنا بتائیں، کسی کو بولنا بتائیں. تو اردو ادب کے حوالے سے جو آپ سے خدمت ہو سکتی ہے کریں، کیونکہ اس دنیا میں آئے ہیں تو کچھ ایسا کر جائیں کہ زمانہ آپ کو یاد رکھے. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت، پھر ہوگی اگلے ہفتے ملاقات ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا رکھیں خیال اور مجھے دیں اجازت. تب تک کے لیے اللہ حافظ.